بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اپنے وطن سے بے وفائی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ جب پہلی وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلی گفتگو انہوں نے سنی تو تین باتیں عرض فرمائی۔ پہلی بات انہوں نے یہ عرض فرمائی کہ آپ جب اپنا مشن لوگوں کے سامنے بیان کرو گے لا تکذبنہ، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کا انکار کریں گے، آپ کو نہیں مانیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ عرض فرمائی کہ جب آپ اپنا مشن ان کے سامنے رکھیں گے لا تؤذینہ، وہ آپ کو ضرر اور تکلیف دیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور تیسری بات یہ عرض فرمائی کہ جب آپ لوگوں کے پاس اپنا مشن ان کے سامنے رکھیں گے وَلَا تُخْرِجَنَّهُ، وہ آپ کو اپنے وطن سے نکالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سنی۔ پہلی بات سنی کہ لا تُكَذِّبَنَّهُ، آپ کی تکذیب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ دوسری بات سنی وَلَا تُؤْذِيَنَّهُ، وہ آپ کو ضرر اور تکلیف پہنچائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن تیسری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنی کہ وہ آپ کو اپنے وطن سے نکالیں گے، جب یہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھ سے اپنا وطن چھین لیں گے، وہ مجھے اپنے وطن سے نکالیں گے؟ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ فی ھذا دلیل علی حب وطنی، کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی وطن کے ساتھ محبت پر دلیل ہے کہ پہلی دو باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن تیسری بات جب انہوں نے یہ فرمائی کہ آپ کو اپنے وطن سے نکالیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ کیا وہ مجھ سے اپنا وطن چھین لیں گے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن کے ساتھ بہت محبت تھی۔ دوسری دلیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ مکرمہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطیبکی من بلدتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ مکرمہ، آپ تمام شہروں سے آپ مجھے سب سے زیادہ پاکیزہ لگتی ہیں، اور فرمایا وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، تو اگر میری قوم مجھ کو آپ سے نہ نکالتی تو میں آپ کے بغیر کسی بھی جگہ
رہائش نہ کرتا، سکونت اختیار نہ کرتا، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کیا اس بات کے اوپر کہ میں ہجرت کر کے آپ کو چھوڑ دوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن اصلی تھا مکہ مکرمہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی مدینہ منورہ سے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن اقامت تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اوپر شب خون مارا گیا، تو لوگ اپنے بستروں سے وہ کڑکڑا کر اپنے بستروں سے اٹھے، باہر آئے، شور اور غل مچ گیا، اور لوگ بارڈر کی طرف، سرحدوں کی طرف بھاگے۔ تو لوگ سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرحد کی طرف سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ابھی سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کرام ابھی بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، جاؤ آرام سے سو جاؤ، دشمن نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نکل کر اس کا دفاع کیا اور دشمن کو بگا دیا۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال جرت اور بہادری کہ دشمن نے حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ساتھیوں کو جگاؤں، فوراً جا کر دشمن کا مقابلہ کیا اور تنے تنہا دشمن کو بگایا۔ اور دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت کہ میں مدینہ منورہ کے اندر رہوں گا اور دشمن مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرے گا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطن سے محبت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور افواج پاکستان نے انڈیا کے اوپر جوابی کارروائی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سنت کو زندہ کیا، اس بات کا ثبوت دیا کہ جس طرح ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرت مند تھے، تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتی ہوئی جرت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی، تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا، اور پوری پاکستانی قوم کے دل جیت لیے افواج پاکستان نے، اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور یقیناً اس کارروائی کی وجہ سے افواج پاکستان خراج تحسین کے مستحق بھی ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہم کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے جس طرح قوم کے طبقات کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، ہر طبقے سے تقریباً ملاقات کی، قوم سے ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح ان کو مذہبی طبقات کے ساتھ بھی ملاقات کرنی چاہیے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہبی طبقات نے بھی ایک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس پر تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے بنانے میں مذہبی طبقات کا کتنا کردار تھا، اور پاکستان کو بچانے میں بھی مذہبی طبقات کا کتنا کردار ہے، اور میدان جنگ کے اندر صف اول کے اندر یہ مذہبی طبقات آپ کو نظر آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی قوم میں جرت نہیں، پاکستانی قوم جرت مند ہے، لیکن مذہبی طبقات کے اندر وہ جرت کامل طریقے سے موجود ہے۔ اگر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو صف اول کے اندر انشاءاللہ یہ مذہبی طبقات کھڑے ہوں گے۔
تو لہٰذا مذہبی طبقات کے ساتھ بھی ملاقات کر کے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کی بھی دل جیت لیں. اور آخر میں انڈیا کے بھارت کے عوام کو ایک دو مشورے دوں گا. ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کے جو سی ایم ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں نریندر مودی، اس کو جو ہے نا بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ کھلائیں کہ تاکہ ان کا دماغ درست ہو جائے، ان کا دماغ کام کرنے لگ جائے. ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کا دماغ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان کا یہ دماغ درست نہیں رہا اور انہوں نے دوبارہ پاکستانی فوج سے پنگا لینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے نقشے سے بھارت کا نام ہی مٹ جائے. خود تو پتہ نہیں وہ کہیں بھاگ جائیں گے، لیکن بھارت دنیا کے نقشے سے بھارت کے نام کو ہی مٹا دیں گے. اور دوسرا مشورہ بھارت کو یہ دوں گا کہ وہ اس کارروائی کو جو پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کی ہے، وہ اس کارروائی کو اپنی معاشرتی علوم کا حصہ بنائیں، اس میں شامل کر دیں. اس لیے کہ تاکہ ان کی آنے والی نسل اس کارروائی کو پڑھیں گے، ان کے ذہن کے اندر یہ کارروائی رہی اور ان کو یہ بات یاد ہو کہ پاکستانی قوم، پاکستانی فوج نے کس طرح منہ توڑ جواب دیا تھا انڈیا کو، تاکہ انڈیا کی آئندہ نسل کے اندر نریندر مودی جیسا دہشت گرد پیدا نہ ہو.